چلیں انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ نجم شروع کر رہے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. سورہ نجم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا. تو حالانکہ چھوٹی چھوٹی بالکل آیات ہیں لیکن ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم یہاں تھوڑا سا اس آیت کو شروع کرنے سے تفسیر کرنے سے پہلے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کفار کے پورے مجمع میں اس سورہ کی تلاوت کی، اور یہ اتنی اسٹرانگ سورہ ثابت ہوئی ان اثر کے لحاظ سے کہ وہاں پہ تقریباً جتنے کافر تھے تو وہ بے خود ہو کے اس کلام کو سن کے اور وہ سجدے میں چلے گئے. یعنی ان کے بس میں نہیں تھا، انہوں نے کیا نہیں تھا سجدہ سن کے، بس بے خود ہو کے انہوں نے سجدہ کر لیا. سوائے آتا ہے امیہ بن خلف کے، جو بہت بڑا ایک منافق تھا. تو اس کے بعد یہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اور دوسری بات، دو تین باتیں اور اس میں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت سجدہ کیا، اور بھی جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا. لیکن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے سورہ کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن اس موقع پر آپ نے سجدہ نہیں کیا. آیت سجدہ جب آئی نا تو صحیح بخاری میں یہ آتا ہے. تو اس سے دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو قرآن کے حوالے سے ہم سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ تلاوت جو کہلاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ مستحب ہے، اچھا ہے اس کا کرنا، لیکن فرض نہیں ہے. اور یہاں تک ہے کہ جیسے ابھی یہاں پر اگر تلاوت، پہلی بات ویسے آپ لوگ تو کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر جیسے یہ تلاوت لگی ہوئی ہے اور آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ اتنا سا بھی سر جھکا دیتے ہیں تو یہ آپ کا سجدہ تلاوت ہو جائے گا، الگ سے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ فرض نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ اگر کوئی یہاں نہیں بھی کرتا ہے تو وہ کوئی گنہگار نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری میں یہ حدیث ملتی ہے کہ ایک اور موقع پر آپ نے سجدہ نہیں کیا تھا. اور اگر چھوڑ بھی دیا جائے سجدہ، یعنی اگر گھر جا کے کر لیا جائے، جیسے آپ یہاں کلاس میں گھر کر لیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ کے اوپر ویسے اس لیے نہیں بنتا کہ آپ لوگ تلاوت نہیں کرتے، اصل میں جو تلاوت کرتا ہے نا اس کے اوپر بنتا ہے. لائک میں کر رہی ہوں یا تلاوت آپ سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ یہاں نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دورہ قرآن میں سب سے زیادہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے نا، تو اس کو میں کلیئر کرنے کی وجہ سے آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ تو تھا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. اب ہم آگے جو آیت آ رہی ہے جس میں بات آ رہی ہے کہ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہو، تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے تارہ مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، سفیان ثوری وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ستارہ جسے سریا کہا جاتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. تو یہ جو سریا ستارہ ہے اس کی قسم یہاں پر کھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات ہی اللہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پہ کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں. تو فرمایا کہ قسم کھا کے، ابھی آگے بات آئے گی نا کہ کیوں قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس تارے کی جبکہ وہ غروب ہو. تو اس سے ہم دو تین معنی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے. کہ پہلی بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ شیاطین کو جب مارنے کے لیے بھی جو ہے یہ شوٹنگ سٹارز جو ہے وہ ان کو استعمال کیے جاتے ہیں نا، شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں. تو ایک تو یہ بھی مراد ہے کہ جب ان کو وہ تارا مارا جائے اور شیاطین کا اس سے سد باب ہو اور ان کو ایک طرح سے مار کے گرایا جائے، تو اس تارے کی بھی قسم ہے. دوسری بات اور ہمیں تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ فجر کے وقت، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ستارے جو ہے وہ غروب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں نا فجر کے قریب ہونے تک، تو اس ٹائم فریم کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اس سے مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ آپ دیکھیں مشرکین کا عقیدہ جو تھا وہ چاند اور ستاروں پہ تھا، تو وہ باقاعدہ اس کی پوجا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو تارے ہیں وہ تو اٹ سیلف صبح جیسے جیسے صبح کا نزول ہونے والا ہوتا ہے، ارلی آورز آف مارننگ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ تو خود بھی ڈوب جاتے ہیں. تو جب وہ خود ڈوب جاتے ہیں تو وہ تمہاری قسمت کا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ تمہاری قسمت کو کیسے چمکا سکتے ہیں.
تو اس کی یہ کچھ اس کی تفاسیر ہیں جس طرف اشارہ یہاں کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا. آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے آپ کا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں. یہ کون کہتا تھا؟ کفار کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، مسلمان تو نہیں کہتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا ہے قسم کھا کے، یہ دلیل کے طور پہ. اچھا صاحبکم جو بات آ رہی ہے نا، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھی، تمہارا ساتھی. تو مراد یہ ہے، کیوں آپ ذرا غور کیجئے نا، اللہ تعالیٰ اور بھی انداز اختیار کر سکتے تھے. تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی اس لیے کہا کہ یہ جو کفار تھے یا مشرکین تھے، ان کے اپنے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کے روز و شب، ان کا صادق اور امین ہونا، ان کی امانت جو ان کے پاس رکھائی جاتی تھی اس کی پابندی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، چاہے وہ مشرکین ہو چاہے کفار ہیں چاہے مسلمان ہیں، آپ کا سچ بولنا. آپ کے منہ سے آپ تو خود کہتے تھے کہ سچ کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں، جھوٹ کا تو مطلب شائبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ نکلے. تو یہ ایک کیریکٹر تھا جو وہ خود اچھی طرح جانتے تھے. اور 40 سال کے بعد آپ کو تو نبوت ملی نا، اس سے پہلے ہی آپ کا کیریکٹر امیزنگ کیریکٹر تھا. یعنی ایسا شخص مشکل ہے کہ کوئی اتنے اسٹرانگ کیریکٹر کا ہو سکے. اور یہ بات جو ہے وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار اور مشرکین بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو اس لیے صاحب کی بات کی کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک رسول جس نے کہ اللہ کا نام لے لیا تو اس کی بنا پہ اب تم نے اسے گمراہ کہہ دیا، تم نے اسے بھٹکاوا کہہ دیا، تم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے راہ حق سے ہی پھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جو ہے بات، یا ان کا جو یہ ایک پوائنٹ آف ویو بن گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے بعد یا نبوت کے بعد، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری جہالت اور لا علمی اور بات میں کجی نکالنے کے باوجود کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ تم جانتے بوجھتے خود بھی حق کو نہیں مان رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لائیں ان کا بھی انکار کر رہے ہو، رسول کا، اور تم خود بھی حق کو نہیں مان رہے ہو. تو یہ تمام چیزوں کی یہاں پر گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ جو بھی بات وہ پہنچا رہے ہیں وہ تو بالکل 100% اوتھینٹک بات ہے، حق بات ہے جو کچھ بھی وہ آگے پہنچا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 3-4. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پہ نازل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ لی اور یہ بتایا کہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ذاتی زندگی تھی وہ تک جو ہے اس کا انفلوئنس ہوتا تھا وحی کا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، حدیث کیا ہیں، آپ کے اپنے جو ایک طرح سے جو آپ کی سینگز ہیں تو ان کو بھی آپ نوٹ کریں گے کہ زیادہ تر احادیث من اور ان جو قرآن کی آیت ہے وہی حدیث ہے. تو اتنا انفلوئنسڈ آپ قرآن سے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی آگے پہنچائیں اور اس میں کچھ اپنی بات کا ایڈیشنز کر لیں. تو یہ ایک غلط بات ہے جو اعتراض یعنی لوگوں نے کیا ہوا تھا اس کے بارے میں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی نا ایک واقعہ آتا ہے کہ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ روٹین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ قرآن کی مجلس میں جو کچھ بھی سنتے تھے تو اس کو وہ لکھ لیا کرتے تھے. جیسے الحمدللہ آپ لوگ نوٹس بناتے ہیں قرآن کے. تو قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک دفعہ ان کو عمر بن عاص کو منع کیا اور کہا کہ تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو ہم پہ کچھ غصہ بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ ادھر ادھر کی بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ بھی بات وہ کرنے لگتے ہیں، تو تم ہر بات کو کیوں نوٹ ڈاؤن کرتے ہو؟ جیسے ان کے مجلس کی ہر بات کو، یعنی ایک تو قرآن کی ایکسپلینیشن پلس یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کوئی بھی اس وقت کوئی نصیحت کی بھی کچھ قرآن کے علاوہ بات کر دوں، میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگ پلیز ٹائم پہ آیا کریں، کہوں نا میں یہ بات، تو وہ ہر بات نوٹ کرتے تھے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم بس جو ہے نا قرآن کو نوٹ کیا کرو اور ان باتوں کو نوٹ نہیں کیا کرو. تو اس پر جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جا کر یہ بات بتائی عمر بن عاص نے کہ یہ ایسا ایسا قریش کے سردار مجھے کہہ رہے ہیں، اور بلکہ ہوا یہ کہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. پہلی بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے لکھنا چھوڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کر لیا. تو انہوں نے کہا عمر بن عاص تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ انہوں نے یہ وجہ بتائی.
تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لکھتے جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلتی. تو یہ مختلف احادیث ہیں جس میں یہ بات آتی ہے نا، جو اس بات کی دلیل ہے جو یہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایک حق بات ہے جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پہلے میں نے بتایا ہو یا نہیں، آپ کو یاد ہو نہیں ہو، تو تھوڑا سا اس کو ریوائز بھی کر لیتے ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وحی کی نا 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، مطلوع اور غیر مطلوع. اور بلکہ سوری وہی بھی لکھتے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس کی بات ہو. وہی مطلوع، وہی غیر مطلوع. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے مطلوع سے آپ نے دیکھا نا تلاوت کا ورڈ سمجھتے ہیں نا، تو یہ تلاوت سمجھیں کہ کی بات ہو رہی ہے. تو وہی ہے مطلوع، وہ ہے وہ وہی جس کی کہ ہم تلاوت کرتے ہیں جو کہ قرآن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک قسم تو یہ ہو گئی. ایک ہے غیر مطلوع، غیر آپ سمجھ گئے نا، جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے. جیسے حدیث ہے، ہم حدیث کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اس کے عربک ٹیکسٹ کی. اگر میں یہاں حدیث کوٹ کرتی ہوں تو ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا، کریں تو اچھی بات ہے لیکن وقت نہیں ہوتا ہے، تو ہم اردو میں وہ حدیث آگے پڑھ دیتے ہیں، تو اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس لیے وہ غیر مطلوع کہلاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی. اور اسے ایک اور نام بھی آپ یہاں یاد کر لیں، اس کو کہا جاتا ہے وہی ہے خفی. ٹھیک ہے، خفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی. ٹھیک ہے نا، اوپن نہیں، یعنی جبریل علیہ السلام اوپنلی اس کو لے کے نہیں آتے تھے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ویریفیکیشن ہے ان احادیث کے اوپر. ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے نہیں یہ باتیں کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ویریفائی کیا ہے آپ کی بات کو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اتنی آپ کو مثالیں ایسی ملیں گی. آیات کے ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن آپ خود بھی جو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں آپ لوگ بھی لکھتے ہوں گے اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہوں گے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو آیت ہوگی نا تقریباً وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی. تو کچھ میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں. جیسے دیکھیں سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین وہ ہے جو کہ سیدھا اور نہیں، ہاں سوری یہ تو حدیث ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا پسندیدہ دین وہ ہے جو کہ سیدھا اور آسان ہے. بخاری نے اسے روایت کیا. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. اب آپ دیکھیے سورہ حج کی آیت ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات ہے، تنگی نہیں رکھی یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے دین آسان بنایا. تو یہ وہ میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ مطلوع اور غیر مطلوع ضرور ہے لیکن تقریباً ایک ہی مضمون ہے. پھر ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں. یہ ہے سورہ فرقان کی آیت ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ یعنی سورہ فرقان میں نا 3 ایک طرح سے وہ کوالٹیز آ رہی ہیں. تو اس میں آتا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکارتے، کسی جان کو ہلاک نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. یہ کوالٹیز ہے نا مومن کی، تو ان میں سے 3 کا ذکر کیا گیا. اچھا آگے بخاری و مسلم کی آپ حدیث دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو، نمبر 2 تم قتل اولاد کرو، اور نمبر 3 تم پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. اب آپ دیکھیے دونوں چیزوں کا آپ کمپیئر کیجئے، ایک ہی بات ہے، تینوں ایک ہی. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے جو سورہ فرقان کی آیت ہے وہی نیچے حدیث آ گئی. تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کے حوالے سے دیکھیے یہ فرمائی کہ جو بھی پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ آپ اپنے نفس سے نہیں بولتے ہیں، یہ تو وہی ہے جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے. تو ہم شائبہ بھی اپنے دل میں کبھی حدیث کے بارے میں نہیں لائیں. اس لیے ہی جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑے ریپرکشن اس کے ان کو فیس کرنے پڑیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا انکار کرنا دراصل اللہ ہی کا ایک طرح سے انکار ہے. اور وہ یہ دلیل موجود ہے، اگر آپ سے کوئی بحث کرے تو یہ دونوں آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا قرآن کے علاوہ بھی جو وحی خفی ہے وہ بھی اوتھینٹک الحمدللہ ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک. یہاں پہ جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے. علمہ شدید القوی ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى.
اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی اس نے پہنچائی. یہاں پہ جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، وحی کی سٹیجز کا ذکر ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے جبریل علیہ السلام متعدد بار آئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا قرآن نازل ہوا، لیکن جب وہ آتے تھے آپ کی جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو اس ملاقات میں آپ کو صرف آواز آتی تھی، آپ نے کوئی شکل نہیں دیکھی تھی جبریل علیہ السلام کی. تو ٹوٹل 2 موقع زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں کہ جس میں کہ آپ نے ان کی حقیقی شکل میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا. ایک تو نمبر 1 ایک دفعہ آپ غار حرا سے اتر رہے تھے تو آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. دوسرا آپ نے واقع معراج کے وقت پہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اور بخاری میں حدیث آتی ہے جس میں کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں جب دیکھا تو ان کے 600 بازو پر تھے جو کہ پورے افق آسمان پہ چھائے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگا لیجئے نا 600 پر جتنے ہوں گے پورے آسمان، یعنی جتنا آسمان ہے نا اس کے اوپر وہ چھائے ہوئے تھے. تو ایک تو اس موقع پر دیکھا تھا آپ نے، ایک دفعہ آپ غار حرا سے اتر رہے تھے تو آپ نے دیکھا تھا. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہمیں پتہ لگتا ہے احادیث سے کہ کچھ دفعہ ایسا ہوا، یعنی اب یہ گنتی نہیں پتا لیکن کچھ اوقات میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے داہیہ قلبی اور وہ بہت ہی خوبصورت تھے، تو ان کی شکل میں جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے. تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا نا، یعنی وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے آپ کی مجلس میں اور آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے کیونکہ آپ ان کی شکل میں آتے تھے. تو یہ کچھ ان کے بارے میں ڈیٹیلز ہے، بتایا یہ جا رہا ہے پیچھے سے ویریفیکیشن کر کے کہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل یعنی ایک طرح سے وحی خفی آئی وہ بھی اوتھینٹک ہے، آیات بھی اوتھینٹک ہیں، اور اس کا سورس اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو یہ باتیں بتا دی، بلکہ اس کے لیے ایک نمائندہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا اور ان